السلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں. آج میں آپ کو جو ہے نا آپ کی ہیلتھ اور ہاسپٹل ریلیٹڈ جو ہے نا وہ سبجیکٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں میرے دوستوں, کیونکہ میں تقریباً خود بھی جو ہے نا ہاسپٹل میں مینجمنٹ میں رہا ہوں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کرنٹ ایرا میں آپ کو پتہ ہے میرے دوستوں کہ ہاسپٹل مثال کے طور پر جو اسپیشلی جس میں ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ کام کیا ہے وہ تھا ایک کلیولینڈ کلینک فاؤنڈیشن کی ایک جو شاخ ہے, وہ انٹرنیشنل میڈیکل سینٹر آف IMC.com میں جائیں تو آپ اس کی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل. تو کیونکہ ہم نے جو ہے نا وہ بہت باریکی سے مثال کے طور پر اس کا سیاہ کیا ہے, اور خود بھی میرے جو مثال کے طور پر آج سے تقریباً جو ہے نا وہ 8 سال سے 10 سال پہلے مجھے کافی جو ہے نا وہ جو ہے نا اسٹامک پرابلم ہو گئی تھی, پھر جو ہے نا بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہو گیا تھا. تو میں جو ہے نا وہ کنٹینیولی میں نے دوائیاں لینا شروع کی. تو میں سوچ رہا تھا کہ نہیں جی ٹھیک ہے جو ہے نا وہ میں, لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ جو ہے نا وہ ریلیف ہوتا تھا, پھر ایک دم جو ہے نا اس کا یعنی دوبارہ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی تھی تکلیف. تو میں نے آپ کو یہ بولا جس طرح میں میرے دوستو آپ کو یہ ویڈیو بنا کر یا آپ میں جو ہے نا یہ اویئرنیس کمپین اس لیے کہ میں خود جو ہے نا اس چیز کا بہت بڑا جو ہے نا حامی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آج کل جو ہے نا نالج بیس ایرا ہے, آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ریسرچ کرنا چاہیں, کسی بھی چیز کے بارے میں ڈیپلی اگر جانا چاہیں تو آپ اس کے بالکل A to Z کے بارے میں جو ہے نا جان بھی سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے اسی لیے دیکھا ہے کہ بھائی یعنی ہاسپٹل ریلیٹڈ جو ہے نا وہ تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ کے مطابق بھی پھر میں نے سوچا کہ بھئی اس کا دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں, اور مہنگی سے مہنگی دوائیاں, اور ہر قسم کے آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹل بھی ٹاپ کلاس کے ہاسپٹل میں جو ہے نا وہ تھے. تو ہم نے سوچا کہ وجہ کیا ہے کہ بھئی یہ تو 2-3 دن یا ہفتہ کچھ آرام ہوتا ہے اور پھر جو ہے نا, تو میں نے ریسرچ شروع کی کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی روٹ کاز کیا ہے. تو میرے دوستو مجھے پتہ چلا کہ دیکھیں نمبر 1 آپ آج سے جو ہے نا 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے کیا ہماری جو ہے نا اس زمین پر جو ہے نا کوئی اسپتال ہوتا تھا یا کوئی نہ کوئی جو آج کل کے کمپیریزن کے بارے میں مثال کے طور پر کوئی ایسی جو ہے نا ٹیکنالوجی اور ایسی مشینری ہاسپٹل میں ہوتی تھی نہیں. لیکن کیا ہمارے مثال کے طور پر جو آبا و اجداد ہیں جو ان کو جن کی عمریں مثال کے طور پر 80 سال سے بھی اوپر ہے اور الحمدللہ جو ہے نا وہ بہت اچھی صحت بخش زندگی گزاری ہے, اس کی کیا میرے دوستو کیا اس کے سیکرٹ بیہائنڈ تھا, وہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میرے دوستو. جو آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ جو ہاسپٹل بھی ہے نا یہ جو کمپلیٹ جو ہے نا ایک بزنس انڈسٹری بن چکے ہیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ریشو آف مطلب ایڈمیشن اور جو ہاسپٹل آپ کسی بھی پاکستان کے ہاسپٹل جائیں تو بالکل آپ بعض دفعہ جو ہے نا بالکل یعنی گزر نہیں سکتے ہیں کہ OPD ہو جو یا مثال کے طور پر جو ہے نا وہ ٹیسٹنگ لیب ہو, اور جو بھی آپ دیکھیں کہ اوور کراؤڈیڈ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نہ مثال کے طور پر ٹھیک ہوتے ہیں اور نہ ہی جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ ہوا یعنی زیادہ ہاسپٹل سے. تو اس کی وجوہات کیا ہے میرے دوستو میرے بھائیو, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ 25 to 30% ہمارا جو انکم ہے وہ ہاسپٹل کے علاج میں اپنے لیے یا اپنے فیملی کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یہ سارا ہم جو ہے نا وہ چلے جاتا ہے.
اور بعض کا تو میں آپ کو بتاؤں کہ 50% سے بھی ابو جو بجٹ ہوتا ہے وہ ہاسپٹل کے جو ہے نا علاج میں چلا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آج آپ کو یہ شیئر کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ایلوپیتھک اور ہیومیوپیتھک جو ہے نا اسپیشلی جو دوائیاں ہیں نا، جو اسپیشلی ان کا جو ایفیکٹ ہے نا وہ ہوتا ہے، کوئی بھی دوائی ہے اس 8 سے 12 گھنٹے، 8 گھنٹے مثال کے طور پر اگر کوئی دوائی آپ لیں گے تو ظاہر ہے اس کا ایفیکٹ، پھر اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ اتنے ہوتے ہیں کہ جو اس میں آپ کا جو امیون سسٹم ہے اگر آپ کنٹینیو تو اس میں وہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے تو ٹھیک بھی نہیں ہونا ہے، یعنی بیسکلی انسان میں جو اس کو جو بیماریوں سے بچاتی ہے وہ ہے اس کا امیون سسٹم۔ تو امیون سسٹم اگر ویک ہوگا، آپ کا ریزسٹنس پاور جو ہے نا وہ باڈی میں جو وہ ویک ہوگا تو ظاہر ہے آپ آہستہ 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 جو ہے نا آپ کو کوئی دوائی بھی اثر نہیں کرے گی۔ تو اس کا جو بیسٹ وے ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے نا وہ کھاتے کیا ہیں اور کنزیوم کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ اس کو یوٹیلائز کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم ہمیشہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ جو احتیاط جو ہے نا وہ علاج سے بہتر ہے۔ آپ اگر احتیاط کرتے ہیں اور ساتھ میں ٹھیک ہے اگر آپ دوائیاں کچھ عرصے کے لیے لیتے ہیں اور اس کو جو ہے نا یہ سوچ کے بھئی ہم نے جو کیونکہ پروسیس فوڈ کھاتے ہیں ہم، اصلی چیز اویلیبل نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ بھی جو ہے نا وہ ایک میجر ریزن ہے ہماری جو ہے نا وہ ہیلتھ ایفیکٹ کا۔ پھر جو ہے نا وہ ہاسپٹلائز جو ایک ٹرینڈ ہے کہ اسپیشلی ہمارے جو بچے اور ہماری جو مائیں بہنیں وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے نا ہاسپٹل کا جو ہے نا رخ کرتا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آپ ہمیشہ آج سے کیوں، ہیلتھ از ویلتھ، اگر تندرست انسان جو ہے نا وہ اس کی جو کوئی بھی کام ہے یا کامیابی ہے وہ اس کی جو ہے نا صحت سے شروع ہوتی ہے۔ اور آپ جتنے بھی مثال کے دولت مند ہیں، جتنے بھی آپ کے پاس سارے وسائل ہوں، لیکن آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہاسپٹل کا ایک جو مثال کے طور پر نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی ہاسپٹل ہیں وہ ایک جو ہے نا وہ بزنس انڈسٹری ہیں، ان کے بھی ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ جو ریونیو ٹیسٹنگ سے آپ کے جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن سے یا دوسرے ریسورسز سے کیسے جنریٹ کر سکیں۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ چھوٹا سا چھوٹی پرابلم ہوگی تو اس کو کہیں گے کہ جو نا سرجری کر دیں، اس کا آپ کا آپریشن کے بغیر جو ہے نا آپ کا گزارا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ ایک عام آدمی جو مثال کے طور پر سوچتا ہے کہ میں دوائی کھاؤں گا یا یہ آپریشن کرا دوں گا تو بس مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، آپ کا جو دوائیاں اور آپریشن دوسری چیزوں کا صرف اور صرف 20% جو ہے نا فائدہ ہے، 80% آپ نے اگر احتیاط کی ہے تو اس کے پازیٹیو رزلٹ نکلیں گے۔ آپ نے جو ہے نا وہ پروسیس فوڈ سے اوائڈ کی ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں میرے دوستوں، میں کوشش کروں گا کہ اس ریلیٹڈ میں آپ کو ایک پریکٹیکل جو ہے نا بتاؤں کہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں کون سے اسکیجول کیا کیا کھائیں، کتنے آپ کو کیلریز کی ضرورت ہے، اور آپ کس طرح اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تندرست رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ لیکن آپ صرف اس کی کی پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ ہاسپٹل پر صرف ڈیپینڈ کرنا کا آپ کو کوئی صحت میں فرق نہیں ہونے والا، الٹا سائیڈ ایفیکٹ۔ آپ دوائیوں پر جو ہے نا ڈیپینڈ کر کے دوسری مثال کا احتیاط یا جو چیز آپ کھاتے ہیں، جو چیزیں اس کا آپ کو پراپر اسکیجول نہیں ہوتا گا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے کنزیوم یعنی آپ کھاتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے، اس کو کنزیوم نہیں کرتے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستو، ہم جو ہے نا وہ اس پر جو ہے نا وہ توجہ نہیں دیتے ہیں یا ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم مثال کے طور پر جتنا بھی اچھی خوراک کھائیں لیکن اس کو کنزیوم کا ہمارے پاس
جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا کام نہ ہو تو وہ بھی آپ کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. اس کے لیے بھی انشاءاللہ میری ڈیٹیل ویڈیو جو ہے نا آپ آگے پریکٹیکل پلان دیکھنا ہے. تو ایک ذہن میں رکھ لیں، فرام ٹوڈے ہاسپٹل کو زیادہ سے زیادہ آپ اوائڈ کریں. اگر آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ اپنے کھانے میں، اپنے جو ڈیلی اسکیجول میں آپ چینجنگ کریں تو یہ آپ کو انشاءاللہ ہاسپٹل سے یا اس کے جتنے بھی خرچے ان سے جو ہے نا وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ اگر آپ نے اپنی جو صحت کو برقرار رکھنا ہے، اپنی عمر کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے بڑھانا ہے تو آپ نے احتیاط کرنی ہے، نہ کہ صرف علاج پر ڈیپینڈ کرنا. اور علاج میں جو ہے نا ہمارے اکثر جو ہے نا وہ بڑے سے بڑے بجٹ جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ بیمار بندہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری یہ ساری ویڈیو کوشش کریں کہ آپ شیئر کریں، اور میں جو پریکٹیکل فریم ورک کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ کو ہر سبجیکٹ میں پریکٹیکل پلان دوں جس میں آپ اس کو زندگی میں اپلائی کر کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ ایسا وزڈم دے کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے کچھ کر سکیں، اپنے لیے کچھ کر سکیں. اور یہی زندگی ہے، اور اسی سے ہم اپنے معاشرے کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور یہی جو ہے نا وہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے.